السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران کریڈٹ رسک کے حوالے سے کچھ پرنسپلس کا ذکر کیا تھا، اور وہ پرنسپلس اس لیے ضروری تھے کہ اسی کے حساب سے ہم نے کریڈٹ رسک کو مینیج کرنا. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے، ہمیشہ میں اس بات پر فوکس کرتا ہوں کہ جب کبھی پیسے کا لین دین کسی نوعیت کا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں رسک فوراً شروع ہو جاتا ہے. اب اسی سے متعلق وہ کچھ پرنسپلس بھی ہیں جن کا ہم ذکر کرتے رہے آخر تک. اب ان پرنسپلس کا ذکر ہم اس لیکچر کے دوران بھی کریں گے تاکہ ایک بات آپ کو بہت زیادہ واضح ہو جائے کہ جب کبھی بھی کریڈٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہوگا تو دیر کوڈ بی اباؤٹ 15 اور 16 رسک مینجمنٹ پرنسپلس وچ نیڈ ٹو بی اڈاپٹیڈ، کیونکہ ہم اپنے آپ میں محتاط رہنے کے ضرور قائل ہوتے ہیں اور ہمیں رہنا بھی چاہیے، کیونکہ جب کبھی بھی بات پیسوں کی آتی ہے تو اسی طرح سے ہمیں پھر احتیاط بھی برتنا ہوتا ہے. لہٰذا اس کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جب کبھی بھی بات کریں تو انہی پرنسپلس کے حوالے سے ہم رسک مینیج کریں تاکہ ہمیں کسی طرح کا کوئی نقصان یا خسارہ نہ ہو. لہٰذا جب کبھی بھی بات ہوگی تو ان پرنسپلس کا ذکر میں کروں گا. لہٰذا اب یہ دیکھتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ پرنسپلس کیا ہیں. 7 پرنسپلس کا ذکر تو میں نے کر دیا تھا پچھلی بار. اب 8ویں پرنسپل سے بات شروع کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. Banks should have in place a system for the ongoing administration of the various credit risk bearing portfolios. کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب کبھی بھی رسک شروع ہو جاتا ہے، اور یہ رسک کہاں سے ہوتا ہے، کسی طرح کا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، بینکس ہیں، نان بینک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، لیزنگ کمپنیز ہیں، فرض کہ کوئی ایسا ادارہ جو روپے پیسے میں ڈیل کرتا ہے، اس کے حساب سے جب فائنینشیل آبلیگیشنز آتے ہیں اور وہاں وہ رسک شروع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہر بینک میں، ہر ادارے میں ایک رسک کو مانیٹر کرنے کا پورا پروسیس ہونا چاہیے، اور اسی حساب سے پورا جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ رسک پرون اور رسک پروف ہوتا ہے، تاکہ جب کبھی بھی لارج اسکیل پر فائنانسنگ یا کسی حساب سے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جائے تو سائملٹینیسلی رسک بھی چلتا رہے. لہذا یہ ایک پروسیس ہے جو ضروری ہوتا ہے. اب لیٹس سی واٹ از پرنسپل نمبر 9. Banks must have in place a system for monitoring the condition of individual credits, including determining the adequacy of provisions and reserves. ریزروز کو مینٹین کرنا ہر ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور انہی ریزروز کو مینٹین کرتے ہوئے ہمیں لیکوڈیٹی ایکسٹینڈ کرنی ہوتی ہے. لہٰذا جب ہم لیکوڈیٹی ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کہیں اتنا زیادہ نہ ہو جائے سلسلہ کہ وہ ایک بار جو پیسہ دیا گیا ہے وہ واپس ہی نہ آ سکے. لہٰذا ہمیں بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور اپنے ریزروز کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پروویژنس ہم نے ایکسٹینڈ کیے ہوتے ہیں اپنا بیلنس شیٹ کے حساب سے، وہ پروویژنس اڈیئر کرنے ہوتے ہیں. لیٹس سی واٹ دا پرنسپل 10 states. Banks should develop and utilize internal risk rating systems in managing credit risk. The rating system should be consistent with the nature, size, and complexity of a bank's activity. اب ہوتا کیا ہے، جب کبھی بھی کوئی ایکسٹینشن آف کریڈٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے سائز کو ریفلیکٹ کرتا ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا کہ جو بڑے بینکس ہوتے ہیں، جو لارج سائز بینکس ہوتے ہیں، جن کا بہت وسیع نیٹ ورک ہوتا ہے، ان کے ریزروز بڑے اسٹیبل اور اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کی پرسنل اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو ان کی جو کریڈٹ لینڈنگ ہوتی ہے اس کا اسٹائل ہی بالکل دوسرا ہوتا ہے. اب اس کے برعکس ایک ایسے ادارے نے فائنانس ایکسٹینڈ کرنا ہے، وہ دیکھیے کتنی شرائط لگاتا ہے اور اسی حساب سے کتنا زیادہ احتیاط وہ برتتا ہے اپنا جب فائنینشیل فیسلٹیز کی باری آتی ہے. کیونکہ ایک بڑا بینک جو ہے کل کو خسارے میں اگر آ جاتا ہے تو اس سے برداشت کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے، لیکن ایک جو چھوٹا بینک ہے جس کے ریزرو اتنے زیادہ نہیں ہیں، جو پرسنل اسٹرینتھ بھی اتنی کافی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ مارکیٹ میں سروائیو کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اس میں احتیاط تو ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا تو کل کو امید ہے کہ وہ زیادہ دن سروائیو نہیں کر سکتا، چلے گا نہیں ان بڑے بینکوں کے مناسبت سے. لہذا جب کبھی بھی بات ہوتی ہے تو وہاں ایک کمپیریزن ڈرا ہو جاتا ہے، ریزروز کی بات آتی ہے، پروویژن کی بات آتی ہے، پھر کیونکہ اس میں اسٹیبلٹی ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے، اس میں سروائیول ایٹ اسٹیک آ جاتا ہے. لہذا ہر بینک کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ریزروز اور
اپنے پروویژنس کو اچھی طرح سے دیکھ لے اور اسی حساب سے اپنے لینڈنگ کو مانیٹر کرے، کیونکہ اگر ایک بار اس نے ایکسٹینشن آف کریڈٹ اتنا زیادہ کر دیا بغیر سوچے سمجھے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ یہ کہ ہم اس میں بہت زیادہ مالی بحران میں آ جائیں گے، اور جہاں کہیں ایسی صورتحال ہوگی تو وہ پھر ادارہ پورا سروائیول کے اسٹیک پر ہو جاتا ہے. That we should be very careful as far as these provisions are concerned. Let's see what is Principle 11. Banks must have information systems and analytical techniques that enable management to measure the credit risk inherent in all on and off balance sheet activities. The management information system should provide adequate information on the composition of the credit portfolio, including identification of any concentrations of risk. اب سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ ایک ایکٹیویٹی جو بھی آپ کرتے ہیں، یعنی جو بھی ادارہ کرتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اس کی بیلنس شیٹ. اب بیلنس شیٹ کو ذہن میں ضرور ہوتا ہے رکھنا، کیونکہ جب تک بیلنس شیٹ کی جو فگرز ہیں یا جو اسٹیٹسٹکس ہیں آپ کے سامنے نہیں ہوں گی، اس کے حساب سے آپ نہیں کر سکیں گے. جب یہی اسٹرینگتھ آپ کے ادارے کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اسی میں ہی کیش انفلوز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اسی میں ری پیمنٹ کیپیسٹی کا پتہ چلتا ہے، اسی میں ایسٹس کا پتہ چلتا ہے، لائبلٹیز کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو بھی مالیاتی ادارے ہیں وہ اپنے پاس سے تو پیسے، جیسے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، وہ اپنے پاس سے تو پیسے جنریٹ کرتے نہیں ہیں. ان کا جو بیسک اور پرائمری رول ہوتا ہے وہ کسی سے پیسے لیتے ہیں اور آگے پاس آن کر دیتے ہیں. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی صورتحال اس سلسلے میں ہوتی ہے تو ہمیشہ آف اینڈ آن جو ایکٹیویٹیز ہیں بینک کی بیلنس شیٹ کے مطابق اس پہ بہت زیادہ کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ کل کو کوئی نقصان کی بات نہ ہو اور وہ سروائیول جو ہے اس کا اسٹیک پہ نہ آ جائے. لہذا یہ بڑا ضروری ہے، اور خاص طور سے ری پیمنٹس، خاص طور سے بیلنس شیٹ ایکٹیویٹیز یہ مانیٹر کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے رسک کے حوالے سے. لیٹس سی واٹ از پرنسپل 12. Banks must have in place a system for monitoring the overall composition and quality of the credit portfolio. بات یہ ہوتی ہے کہ جب کریڈٹ ایکسٹینشن ہوتا ہے تو یہ تو بہت آسان ہوتا ہے، کسی کو پکڑا آپ نے اور اسے بلایا اور کہا تمہیں پیسے چاہیے، وہ کیا انکار کرے گا؟ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا. یہ پیسے ہیں تم یہ لے لو اور جب تمہارا دل چاہے تو واپس کر دینا. یہ بات نہیں ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ کس انداز میں آپ نے کوالٹی کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا. جب تک آپ کا کوالٹی کریڈٹ نہیں ہوگا، ڈونٹ ایکسپیکٹ دا ڈیزائرڈ ریزلٹس. کبھی ری پیمنٹس اتنے نہیں ہوں گے، اور جہاں ری پیمنٹس نہیں ہوں گے اسی وقت آپ کا جو کریڈٹ پورٹ فولیو کی جو کوالٹی ہے وہ ڈکلائن کر جائے گی. اور جہاں یہ صورتحال ہوئی آپ کب تک ایسا کرتے رہیں گے؟ بات یہ ہوتی ہے جب بھی کبھی بیلنس شیٹ کی بات آتی ہے، کوالٹی کی بات آتی ہے، کمپوزیشن آف کریڈٹ پورٹ فولیو کی بات آتی ہے، تو ون مسٹ بی ویری کیئرفل ان ایکسرسائزنگ دیز کوالٹیز. کیونکہ ہوتا کیا ہے، پیسہ ہمارا نہیں ہوتا، یعنی اس ادارے کا نہیں ہوتا، پیسہ کسی کا ہوتا ہے، ہم دے کہیں رہے ہوتے ہیں. ہمیں صرف غرض ہے اپنے انٹرمیڈیشن کاسٹ سے جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے، جو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک ڈپازیٹر سے دوسرے بورور سے. ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے وہ انٹرمیڈیری کا ہوتا ہے رول، اور وہ بینک پارٹ اپنا پلے کرتا ہے، اس کے وہ چارجز لیتا ہے، اسی طرح سے اس کی انٹرمیڈیشن کاسٹ نکالی جاتی ہے. جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو ہمیشہ کوالٹی کریڈٹ کنٹرول کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی حساب سے پھر کریڈٹ پورٹ فولیو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں این پی ایل کتنا ہو جائے گا، یعنی نان پرفارمنگ کتنا ہو جائے گا. اور جہاں یہ نان پرفارمنگ ہوگا تو اسی وجہ سے وہ کوالٹی آف کریڈٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ رسک کے حوالے سے ان کی کیٹیگری یا ریٹنگ کی جاتی ہے. اس ریٹنگ کے تحت انہیں سب سے زیادہ جو دیکھنا چاہیے وہ یہ کہ کس طرح کا اور کس کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے. This, of course, is something of immense importance to monitor the quality of the credit extended. And in consideration of this, we have certain principles that I had discussed with you. We move on to the next principle and see what the credit states and what is it all about as far as the quality of credit is concerned. Banks should take into consideration potential future changes in economic conditions when assessing individual credits and their credit portfolios,
and should assess their credit risk exposures under stressful conditions. اب سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے جب کریڈٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی اکنامک کنڈیشنز کا ضرور جائزہ لینا چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور جس کو آپ کریڈٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ جو بورور ہوتا ہے اس کی اپنی لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں. غرض کہ اگر ہماری اکنامک کنڈیشن بہت اچھی ہیں, ہمارے ملک میں ہر طرف خوشحالی ہے, ہمارے ملک میں ریسورسز جنریٹ کرنے کی پوٹینشیل ہے, تو اگر ہم کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ری پیمنٹس ہو جائیں اور کوالٹی جو ہے اس کی مینٹین رہے. جب کہیں ایسی بات ہوتی ہے کہ اکنامک کنڈیشنز جو ہیں چانسز اور یا پراسپیکٹس اس کے بلیک ہوتے ہیں, کوئی اچھی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی ہے, جاب اپرچونیٹیز اتنی اویلیبل نہیں ہے, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اتنی اویلیبل نہیں ہے, جہاں لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈیو ریٹرنس نہیں ملتے, بینکس کریڈٹ کرنا چاہتے ہیں مگر بورورز ملتے نہیں ہیں مارکیٹ میں جو وہ لیں کیونکہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی ہوتی. جہاں یہ ساری صورتحال ہوتی ہے وہاں آپ اگر کریڈٹ ایکسٹینڈ کر بھی دیتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ پورا کا پورا وہ کریڈٹ جو ہے وہ رسک میں آ جاتا ہے, کیونکہ جب اکنامک کنڈیشنز ہی صحیح نہیں ہیں تو وہ آگے وہ بزنس کیا کرے گا, آگے اس کا جاب کوئی نہیں ہے, وہ کیا کرے گا اور وہ پیسے کہاں سے دے گا. لہٰذا اکنامک کنڈیشنز کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ جب کبھی کوئی ایکسٹینشن کی بات آئے کریڈٹ کے تو وہاں پہ رسک جو ہے وہ منیمل ہونا چاہیے, تاکہ جب بھی ہم کوئی پیسے کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ واپس بھی آنا ہے اور یہ پیسہ واپس آئے گا تو بات آگے بڑھے گی اور کاروبار میں ترقی پیدا ہوگی. اسی ضمن میں اگلا پوائنٹ ہے جو انشور کرے گا کریڈٹ کنٹرولز کا. جو کریڈٹس ایسے ہونے چاہیے جو وداؤٹ کنٹرول اگر ہوئے تو وہ ڈوب جاتے ہیں. تو ایڈیکویٹ کنٹرول ایز فار ایز دا کریڈٹ رسک از کنسرن اٹ مسٹ بی انشورڈ. دس از پرنسپل 14. Banks should establish a system of independent, ongoing credit review, and the results of such reviews should be communicated directly to the board of directors and senior management. جب کبھی بھی کوئی بات ہو کریڈٹ ریویو کے حوالے سے یا کوئی ایسے اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے تو وہاں ضرور سمجھنا چاہیے کہ ریویوز آف اینڈ آن ہوتے رہنے چاہیے تاکہ یہ سسٹم ان پلیس رکھنا ہے. یہی نہیں کہ ایک بار اگر آپ نے کریڈٹ کسی کو ایکسٹینڈ کر دیا تو اس میں کوئی رسک ہی نہیں ہے, چاہے وہ واپس آئے یا نہ آئے آپ کی بلا سے. یہ نہیں ہوتا, یہ ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں ان پلیس ہونے چاہیے ایڈیکویٹ کنٹرولز جو مانیٹر کرتے رہیں ان ایکٹیویٹیز کو جہاں کریڈٹ فائنینس کیا گیا ہے. اگر یہ صورتحال نہیں ہوگی تو آپ ایک بار پیسہ دیں گے ڈوب جائے گا, تو کہاں تک ایسا سلسلہ کرتے رہیں گے. یقیناً وہاں پہ ایک you have to draw a line, and when you have to draw a line then definitely adequate controls have to be exercised. Let's see what Principle 15 states. Banks must ensure that the credit granting function is being properly managed and that credit exposures are within levels consistent with prudential standards and internal limits. رسک مینجمنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی بھی آپ کوئی فائنانس کرتے ہیں یا فائنینشیل میٹر ہوتا ہے تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ رسک وابستہ ضرور ہو جاتا ہے, اور وہ اور زیادہ وابستہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا پیسہ اپنا نہیں ہوتا. آپ ذمہ داری اختیار کرتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے, آپ نے پیسہ دیا ہے, آپ امین تھے کسی کے پیسے کے اور وہ پیسہ آپ نے بغیر اس کی اجازت کے آپ نے دے دیا. آپ کا کام ہے بے شک, لیکن ہر انویسٹمنٹ کے لیے آپ اجازت تو نہیں لیتے, اور جہاں اجازت نہیں ہوتی وہاں ذمہ داری آپ پر اور عائد ہو جاتی ہے. کچھ اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور ہر لیول پہ اکاؤنٹنگ اور مانیٹرنگ ہوتی ہے. اس کی کون کرتا ہے بھلا؟ بینکس کی مانیٹرنگ اگر نہ ہو تو پھر آپ کو معلوم ہے یہ پبلک منی ہے, یہ ایسے ہی چلا جائے تو بیچارے لوگ تو خالی ہاتھ رہ جائیں. لہٰذا اس کو پورے کریڈٹ کو مانیٹر کیا جاتا ہے, ہر فنکشن کو بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے مانیٹر کیا جاتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کرتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ رولز بنا کے دے دیے ہیں جس کی وجہ سے اس کی مانیٹرنگ میں اور آسانی ہو جاتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ رولز ہیں, یہ ریگولیشنز ہیں, ان رولز اور ریگولیشنز کے تحت آپ نے جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے بینک کے حوالے سے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. جہاں یہ سلسلہ ہوگا کہ آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے وہ پروڈینشیل ریگولیشنز کے حوالے سے ہوگا.
یعنی بینک کو ہدایت دی گئی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ یو شوڈ ایکٹ پروڈنٹلی ان واٹ ایور فنکشنز دا بینک وش ٹو پرفارم اینڈ انڈرٹیک، رائٹ؟ Therefore, this is the situation, this is the condition which is quite necessary. Therefore, those prudential regulations which have been enunciated by the State Bank of Pakistan have to be implemented in the true letter and spirit. اور اس میں وائلیشن کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ چیک اور بیلنس کا حساب ہے. اور یہ چیک اور بیلنس کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں 100% رسک انوالو ہوتا ہے. اور جب یہ رسک آ جاتا ہے تو رسک آپ کا اپنا پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ پبلک منی ہے جو رسک مینیج کرتی ہے، اور اس کا پیسہ جو ہے اسٹیک پہ آپ لگا کے بات کرتے ہیں. لہذا یو ہیو ٹو بی پروڈنٹ، یو ہیو ٹو ایکٹ پروڈنٹلی وین ایکسرسائزنگ ایکسٹینشن آف کریڈٹ ٹو اینی انڈیویجول اور آن دا کارپوریٹ سائڈ. Therefore you have to be very careful. تو وہ مانیٹرنگ کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ہے، تاکہ وہ اس کو اکاؤنٹیبل آپ کو بنا سکے، آپ کو ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کروا سکے، اور اسی حساب سے وہ اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں. Therefore you have to be quite prudent in your lending. Otherwise میں نے دیکھا ہے کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کچھ اپنے آڈیٹرز وغیرہ بھیجتے ہیں تمام اداروں کو کا حساب کتاب چیک کرنے کے لیے، تو دے آر ویری ہارش، دے آر ویری اسٹرکٹ اباؤٹ اٹ. اور کہیں جب انہیں وائلیشن ملتا ہے تو لاکھوں کی پینلٹیز امپوز کر دیتے ہیں. تھوڑے سے وائلیشن میں کافی پینلٹیز امپوز ہوتی ہیں. کیوں یہ ایسا کیوں کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ کیونکہ اس میں رسک پورا انوالو ہوتا ہے، اور جب تک یہ رسک ہوگا اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور کوئی چیز جو ہے اس کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیں تو پھر اتنی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. آگے دیکھیں یہ سلائڈ کیا کہتی ہے. بینکس شوڈ اسٹیبلش and enforce internal controls and other practices to ensure that exceptions to policies, procedures and limits are reported in a timely manner to the appropriate level of management. بینک کا نظام یا کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا نظام یا کوئی بھی وہ ادارہ ہو، وہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ خود اگر کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے تو وہ خود اکیلے نہیں لے سکتا، یا اس کی کوئی کمیٹی ہوگی، یا کوئی اس کا ٹاپ مینجمنٹ ہیرارکی ہوگی، یا اس کے اور کولیگز ہوں گے. کچھ ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ وہ انٹر لنکڈ ہے اور انٹر ریلیٹڈ ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک کریڈٹ سینکشن کرنا ہے تو وہ اکیلا ایک شخص نہیں کر سکتا. فائنینس ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو کبھی اکیلا نہیں کرتا. وہ 2 3 4 5 پوری ہیرارکی ہے جو اس میں انوالو ہوتی ہے، اور ڈاؤن دا لائن یہ بات چلتی ہے، نیچے سے چلتی ہے اوپر تک جاتی ہے. کیونکہ اس میں اگر ایک پروڈنٹلی ایکٹ نہیں کر رہا تو اس کی لاجک یہ ہے تو دوسرا کر سکتا ہے، دوسرا نہیں ہے تو تیسرا صحیح. اور یہاں تک کہ ہیڈ تک یہ بات جب پہنچتی ہے تو وہاں تک پروڈنس وہ ہر لیول پہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایکسرسائز ہوگی، تاکہ منیمل رسک اس میں انوالو ہو جب کوئی فائنینس فیسلٹی ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے. مختصراً جب کوئی بھی پیسہ دیا جا رہا ہے تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ عقل مندی سے اس کا کام کرے، اور اسی حساب سے، تاکہ جب کبھی کوئی ایسی گڑبڑ کی بات آئے اور پیسے کھٹائی میں پڑ جائیں، ملے نہ واپس، تو ہر شخص جو ہے اس کا ذمہ دار ہو، کسی ایک پر اس کی ذمہ داری نہ ہو. کیونکہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے تو اس میں امید کی جاتی ہے کہ ریکوریز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. تو اس لیے ایک کانسیپٹ ہے جو ایک پر نہیں ڈپینڈ کرتا. بینک کوئی بھی، وہ مختلف لیولز ہوتے ہیں جب وہ فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہی ایک کنٹرول کا باعث ہے کہ جب آپ کو کنٹرول ایکسرسائز کرنا ہے تو اس میں بہت سے لوگ ہیں. کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ غلطی اگر ایک کر دے گا تو دوسرا نہیں کرے گا، دوسرا کر دے گا تو تیسرا نہیں کرے گا. اب اگر کوئی ایسی ہی بات ہو جائے کہ ساری ہی غلطیاں کر دیں تو پھر دوسری بات ہے. لیکن اسیوم کیا جاتا ہے کہ لیول جو ہے غلطیوں کا وہ پھر بہت کم رہ جاتا. لیٹس سی واٹ پرنسپل 16 states. Banks must have a system in place for managing problem credits and various other workout situations. اچھا ہوتا کیا ہے جب فائنینس ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے، تمام کنٹرولز کے باوجود، تمام پیش بندیوں کے باوجود، کبھی کبھی کوئی ایسے سچویشن ضرور ہو جاتے ہیں کہ جب وہ جو فائنینس ایکسٹینڈ کیا گیا اس میں کچھ گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے.
اب اکنامک کنڈیشنز بھی ہم نے دیکھ لی ہوتی ہیں کہ کیا ہیں, اس کے بعد اس کی ایکٹیویٹی بھی دیکھ لی ہوتی ہے جو بوروور کی, اس کے بعد اس کی کریڈٹ رپورٹ بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے, اس کے بیکرز بھی ہم پتہ کر لیتے ہیں, اس کی مارکیٹ چیکنگز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. غرض کہ جتنی بھی کنٹرولز ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں, پریکاشنز لے سکتے ہیں, وہ لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جو ہم نے پیسہ ایکسٹینڈ کیا وہ واپس آنے میں اس کی بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو ہر ادارے میں یہ اب ہو گئی ہے بات کہ ایک سسٹم انہوں نے رکھ لیا ہے جو ریکوری پروسیسز اور جو ریمیڈیل میجرز لیے جاتے ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی گڑبڑ ہو اس فائنینس میں وہ اس کو ریکوری انشور کر سکیں, تاکہ یہ پبلک منی واپس کیا جا سکے جس کا ہے. اچھا, اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سپروائزرز کا کیا رول ہوتا ہے, کیونکہ ہر لیول پہ سپروائزری رول بہت ضروری ہوتا ہے. نیچے اگر اسسٹنٹ مینیجر لیول پر, آفیسر لیول پہ یا جونیئر آفیسر لیول پہ آفیشلز جو ہیں وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ غلطی کر جائیں, لیکن سپروائزر سے کم یہ تصور نہیں کیا جاتا, توقع نہیں کی جاتی کہ یہ گڑبڑ کریں گے. اس ضمن میں کیا رول ہوتا ہے سپروائزر کا, کیونکہ دیکھیں بات ہر وقت آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسک شروع ہوتا ہے, اور وہ کتنے طرح کا رسک ہے یہ آپ آگے چلتے جائیں گے, ہم بات کرتے جائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ سپروائزری رول میں پرنسپل نمبر 17 کیا ہے. Supervisors should require that banks have an effective system in place to identify, measure, monitor and control credit risk as part of an overall approach to risk management. اب یہ ہوتا ہے سپروائزر کی ذمہ داریوں کا تعین کہ جب کبھی کوئی سپروائزر کریڈٹ کو سپروائز کرتا ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ حتی الامکان کوشش کرے کہ ہاں یہ جو کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے تو وہ واپس بھی آئے, اور اس کو یقینی بنانے کے لیے اسے یہ دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے کہ کس انداز میں اس نے یہ کریڈٹ کروایا یا کیا اس کے پرنسپلس رہے. لہٰذا یہ رول آف سپروائزر جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. لیٹس سی واٹ other factors are responsible as far as the supervisory role is concerned. Supervisors should consider setting prudential limits to restrict bank exposures to single borrowers or groups of connected counterparties. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ایکسپوجر بینک کا کسی ایک پارٹی کو دے دیا تو یہ بھی دوسرا بھی ہے اسی سے متعلق, وہ بھی آیا اور آپ سے کہا کہ ہمیں بھی فائنینس چاہیے. تو سپروائزر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کم سے کم ایک جو اس سے ایسوسیٹڈ کنسرن ہے اسے اگر فائنینس کر دیا گیا, اگر وہ انڈیویجول ہے ایک اسے فائنینس کر دیا گیا تو اسی سے وابستہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی آ کے اپنی ریکویسٹ نہ کرنی شروع کر دیں. یہ سپروائزر کا کام ہوتا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ دوسرا شخص جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ پیسے مانگ رہا ہے, آ کے فائنینس کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے. غرض کہ جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو اسی وجہ سے سپروائزری رول کافی پرومیننٹ ہے جو سامنے آ جاتا ہے. لہذا اس کو دیکھتے ہوئے سپروائزر کا رول جو ہے کافی بڑھ جاتا ہے, اور رسک اس کو حتی الامکان کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ منیمائز ہو سکے. اب مزید یہ بھی اس کا کام ہے کہ ہم دیکھیں کہ اپروپریٹ کریڈٹ رسک انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ ہو, اور یہ کون کرے گا؟ یہی سپروائزر آگے جب چلا جاتا ہے تو یہ سپروائزری رول جو ہے وہ انیشلی اسٹارٹ ہوتا ہے کسی بھی ادارے میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارد گرد. تو بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں as far as controlling the risk, as far as minimizing the risk is concerned. Let's see it in shape of a slide. The board of directors should have responsibility for approving and periodically reviewing the credit risk strategy and significant credit risk policies of the bank. The strategy should reflect the bank's tolerance for risk and the level of profitability the bank expects to achieve for incurring various credit risks. بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ گاہے بگاہے اپنی پالیسیز یا اپنی اسٹریٹجی جو ہیں وہ ریویو کرتے ہیں, اور وہ پیریوڈیکل جب ریویو ہوتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہاں پہ یہ لوپ ہول رہ گیا تو ہو سکتا ہے انٹرسٹ جوپڈائز ہو جائیں.
تو جب پیریوڈیکل ریویو ہوتا ہے تو اس میں پھر بینک یہ اسیس کر لیتا ہے کہ وہ کہاں تک ٹالریٹ کر سکتا ہے رسک کیپیبلٹیز کو، اور اسی سے وابستہ ہوتا ہے لیول آف پروفیٹیبلٹی. جب لیول آف پروفیٹیبلٹی کی بات آ جاتی ہے تو ویریس قسم کا جو کریڈٹ رسک ہے وہ اسٹریٹجی ریویو کی جاتی ہے، کیونکہ انہیں دیکھ کر کچھ برتنے کے بعد کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی تھی اور ان اسٹریٹجیز کے بعد اس کا یہ نتیجہ نکلا. لہذا جب کبھی بھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو دا اسٹریٹجی شوڈ ریفلیکٹ دا بینکس ٹالرنس فار رسک اینڈ ادر لیولس آف پروفیٹیبلٹی ریٹرنس، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریٹرنس پہ بات ہمیشہ افیکٹ کر جاتی ہے. کیونکہ جب بھی کبھی بات ہوگی، دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہوگا، کمرشل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے بینک، تو کمرشل انسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے پروفٹ جنریٹنگ یونٹس. جب پروفٹ ہوگا تبھی وہ سروائیو کر سکے گا، اور جہاں کہیں سروائیول اس کا اسٹیک پہ آ جائے گا آن اکاؤنٹ آف دا پروفٹ، تو وہیں پہ اسے اسٹریٹجی اپنی ریویو کرتے رہنا. تو یہ آف اینڈ آن ریویوز ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب اپنے اسٹریٹجیز کو وہ سامنے رکھ کر وہ اپنے ریٹرنز کو کمپیئر کرتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر ریوائز کر پاتے ہیں. اب دیکھیں مزید ایک سلائیڈ ہے. As with all other areas of a bank's activities, the board of directors have a critical role to play in overseeing the credit granting and credit risk management functions of the bank. Each bank should develop a credit risk strategy or plan that establishes the objectives, guiding the bank's credit granting activities and adopt the necessary policies and procedures for conducting such activities. اب یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جب کوئی پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک تو پروسیجر اڈاپٹ کر لیا گیا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے اس کا امپلیمنٹیشن کرنا. کیونکہ پروسیجر اڈاپٹ کر کے آن پیپر تو وہ ٹھیک ہے اپنی بات کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کر دینا چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان دا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. جس وجہ سے یہ بات کی گئی ہے، جس بات کو رکھ کر یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، اس کے ریزلٹس آنے چاہیے پراپر طریقے سے، اور جہاں یہ پراپر ریزلٹس ہوں گے اس کے حساب سے بات آگے بنے گی. اور یہ کریڈٹ رسک اسٹریٹجی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسی ضمن میں ایک آپ اور دیکھیے سلائڈ. The credit risk strategy as well as significant credit risk policy should be approved and periodically reviewed by the board of directors. The board needs to recognize that the strategy and policies must cover the many activities of the bank in which credit exposure is a significant risk. The strategy should include a statement of the bank's willingness to grant credit based on type. For example, commercial, consumer, real estate, economic sector, geographical location, currency, maturity and anticipated profitability. اب یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز میں جتنے بھی فیکٹرز آپ کے سامنے میں نے بھی ہائی لائٹ کیے ہیں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اوور آل پالیسیز جب اننسیٹ ہو جاتی ہیں تو اسی حساب سے پھر رسک کا تعین ہوتا ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کے کتنے پرنسپلز ہیں جو اس بات کو انشور بناتے ہیں، کرتے ہیں، جس سے کہ یہ پتہ چل جائے کہ رسک جب کبھی بھی ہوگا تو وہ انشورڈ ہے اور پیسہ واپس آ جائے گا. تو ری پیمنٹ کیپیسٹی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے، اور جب وہ جنریٹ ہوتی ہے تو اس میں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ جو سلسلہ ہے وہ پیسہ ہمیں واپس لے آئے گا. لہذا ٹائٹر کنٹرولز، ٹائٹر ریویوز، changes in these scenarios, they are reviewed time and again, and the policies which are enunciated by the board of directors are ensured to be implemented in the true letter and spirit. Let's see what the slide further says. This will include the identification of target markets and the overall characteristics that the bank would want to achieve in its credit portfolio, including levels of diversification and concentration tolerances. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک پالیسی بنا دی، کمرشل کریڈٹ آپ دیے گئے، اندھا دھند دیے گئے. وہاں پہ بات یہ آئی کہ ایک بوروور ہے، اس کو آپ نے 20 ملین کا فائنانس کر دیا. کل کو جو اس کا انڈسٹریل سیٹ اپ ہے وہ اسے کچھ پتہ نہیں مشکل ہوئی اور وہ بیٹھ گیا، یعنی اس میں وہ جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی. نتیجہ کیا ہوا کہ بینک کا جو سارا پیسہ تھا وہ اس میں مشکل میں پڑ گیا، اور وہ جب یونٹ کے ساتھ ساتھ بینک کا پیسہ بھی ڈوبنے لگا.
اب اگر یہی پیسہ جو 20 ملین کا اس نے اس یونٹ کو فائنانس کرنے میں لگا دیا، یہی اگر ڈائیورسفیکیشن اس میں ہو گیا ہوتا تو بات اس کی دوسری ہو گئی ہوتی. اب دیکھیے رسک کتنا ڈائیورسفیکیشن آ جاتا ہے تو کتنا اہم پارٹ پلے کرتا ہے. اب وجہ کیا ہے؟ یہی 20 ملین جو ہے نا مختلف ایریاز میں، مختلف ایجنسیز میں، مختلف ایسے سیکٹرز میں اگر یہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا 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 کر کے دے دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس میں جو ہے سب سے بڑی اہمیت اس بات کی ہوتی کہ اگر ایک جگہ مان لیجیے آپ نے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ دیا ہے تو وہ پھر کیا ہوا؟ وہ اگر ایک جگہ ایک پارٹ اس کا ڈوبا تو دوسرے پارٹ اس کو بچانے کے لیے موجود ہے. سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ ڈوب نہیں پاتا. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹالرنس لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، رسک منیمائز ہو جاتے ہیں. لہذا ڈائیورسفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اس ڈائیورسفیکیشن کے پروسیس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا ڈائیورسفائڈ انٹرسٹ ہے جو یہ پارٹ پلے کرتا ہے. لہذا رسک کو دیکھنا ہوتا ہے، ٹالریٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ ڈائیورسفیکیشن کی ضرورت ہے اور اسی حساب سے رسک جو ہے وہ ٹالریٹ کیا جاتا ہے. لیٹس سی another slide. The credit risk strategy should give recognition to the goals of credit quality, earnings and growth. Every bank, regardless of size, is in business to be profitable and consequently must determine the acceptable risk-reward trade-off for its activities, factoring in the cost of capital. A bank's board of directors should approve the bank's strategy for selecting risks and maximizing profits. اس میں جو سب سے اہمیت کا رول ہوتا ہے وہ یہی کہ جب بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹ وتھ کرتے ہیں تو وہ اپنا پورٹ فولیو اینالائز کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. ان کے سامنے جب رپورٹ جاتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کریڈٹ ایکسٹینڈ کتنا کیا گیا، اس میں ریٹرنز کیا کیا ہوئے، اس کے اگینسٹ نان پرفارمنگ کریڈٹ کتنا ہے. اور جب یہ دیکھ لیتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈائیورسفیکیشن یہاں پہ ہونا چاہیے، یہ یہاں اس پرٹیکولر ایریا میں کیوں زیادہ ہے اتنا لون جو کہ نہیں ہونا چاہیے. فرض کہ جب یہ اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہوتی ہے تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈائیورسفیکیشن از ریکوائرڈ، اور یہ ڈائیورسفیکیشن جو ہے اپنا بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے. لہذا بورڈ آف ڈائریکٹرز ریویو کرتے ہیں اور پھر اسی حساب سے اسٹریٹجیز بناتے ہیں تاکہ کم سے کم رسک جو ہے وہ اینٹیسپیٹ کیا جائے، انالائز کیا جائے، اور جو پبلک منی ہے وہ خطرے میں نہ پڑے. لہذا یہ ریویو یہ آن گوئنگ پروسیس ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا. Let's see what another slide says. The board should periodically review the financial results of the bank and based on these results determine if changes need to be made to the strategy. The board must also determine that the bank's capital level is adequate for the risks assumed throughout the entire organization. The credit risk strategy of any bank should provide continuity in approach. جب کریڈٹ رسک اسٹریٹجی بنتی ہے تو اس میں سب سے چیز اہم دیکھنے والی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اپروچ میں کنٹینیوٹی ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اگر اس میں کنٹینیوٹی نہ ہو تو وہ جو پالیسیز فریم کی جا رہی ہیں ان میں وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا گیا زیادہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. لہذا اس کو دیکھتے ہوئے اس کے پیش نظر ہمیں اپنی اسٹریٹجی جو ہے پوری ہر طرح سے تیار رکھنی ہوتی ہے. اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں اس کو اسٹریٹجی کو ریویو کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اب لیٹس سی واٹ دا سلائڈ says in this regard. Therefore, the strategy will need to take into account the cyclical aspects of any economy and the resulting shifts in the composition and quality of the overall credit portfolio. Although the strategy should be periodically assessed and amended, it should be viable in the long run and through various economic cycles. یہ ضروری ہوتا ہے. ریویوز ہوتی ہیں, پھر اس میں چینجز ہوتے ہیں, پھر اس میں امینڈمنٹس کیے جاتے ہیں, اور جب یہ امینڈمنٹس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اور اسٹرینگن کرتے ہیں کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ریکوری سائیکل کو, ریکوری پروسیس کو, کیونکہ اس پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے. آپ پیسے دے تو دیتے ہیں آسانی سے, لیکن جب واپسی کی بات آتی ہے تو اس میں بہت مشکلات ہوتی ہیں.
جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو اٹ از این آن گوئنگ پروسیس، اور جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے یا چل رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت دیکھنا پڑتا ہے، بہت سمجھنا پڑتا ہے، اور اس میں کنٹینیوٹی جو ہے برقرار رکھنی پڑتی ہے. Now see that as far as the credit risk strategy is concerned, it has to have a continuous approach. There has to be a continuity as far as this aspect is concerned. Let's see what the slide says. Further, the credit risk strategy and policies should be effectively communicated throughout the banking organization. All relevant personnel should clearly understand the bank's approach to granting credit and should be held accountable for complying with established policies and procedures. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی پالیسی اننسیٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ رائٹ فرام دا ٹاپ، دیٹ از دا بورڈ آف ڈائریکٹرز، انٹل دا فرنٹ لائنرز جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک جو فیصلے بورڈ کے کیے گئے، جو پالیسیز بنائی گئیں، جو اسٹریٹجیز بنائی گئیں، ان کا ذکر ہوا، اور جو بورڈ آف ڈائریکٹرز صحیح معنوں میں چاہتے ہیں ان کا امپلیمنٹیشن وہ کیا نیچے تک کنوے ہو گیا، ڈاؤن دا لائن یہ بات آ گئی. کیونکہ اگر ایک شخص جو نیچے بیٹھا ہوا ہے کاؤنٹر کے اوپر، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کرنا کیا ہے، تو ایسے فیصلوں کی پھر کیا اہمیت رہ جاتی ہے جو اوپر ہو گئے ہو. لہذا یہ بھی یقینی بنانا ہوتا ہے کہ جب ایک فیصلہ کر دیا جاتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ ڈاؤن دا لائن کنوے ہونا چاہیے. کسی بھی نوعیت کا، اس میں اسٹریٹجی ہو یا ریویو اسٹریٹجی ہو یا کریڈٹ ایکسٹینشن فیسلٹیز ہوں، کوئی بھی ایسی بات اگر ہو تو اس کی اہمیت اپنی پوری جگہ رہتی ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ ہو گئی ہو ڈاؤن دا لائن، اینڈ وی شیل انشور کہ وہ ڈاؤن دا لائن اس کا نفاذ تاکہ ہو سکے. کیونکہ اگر جب یہ بات آ جائے گی کہ کسی نے کہہ دیا ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے، تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے. لہذا یہ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. Another slide, the board should ensure that senior management is fully capable of managing the credit activities conducted by the bank and that such activities are done within the risk strategy. Policies and tolerances approved by the board, that is, the board should also regularly, at least annually, either within the credit risk strategy or within a statement of credit policy, approve the bank's credit granting criteria, including terms and conditions. In addition, it should approve the manner in which the bank will organize its credit granting functions, including independent review of the credit function and the overall portfolio. یہ بات ہوتی ہے، دیکھیں بینک کا صرف کام کیا ہوتا ہے، کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ایک اینڈ سے، میں اس کا کئی بار آپ سے ذکر کر چکا ہوں، اور اب تک یہ میرے خیال سے ڈرلنگ جو میری ہے وہ اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھے گی کہ جب کبھی بھی کوئی بینک فنکشن کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے، ایک اینڈ سے وہ پیسے لیتے ہیں اور دوسرے اینڈ پر دے دیتے ہیں. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو بینک کا تو اپنا پیسہ کچھ ہے ہی نہیں. جہاں اپنا پیسہ بینک کا کچھ ہے ہی نہیں تو ہمیں پھر جو اس کا رسک ہے کریڈٹ کے حوالے سے بہت ہمیں منیمائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا بینک کی جو پالیسیز ہیں وہ اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ ہاں یہ سیف اینڈ سیکیور فائنانسنگ ہو رہی ہے، اور جو پبلک کا جو پیسہ ہے وہ انہیں جب وہ چاہیں گے، انہیں ضرورت پڑے گی تو ادائیگی ہو جائے گی اور وہ واپس مل جائے گا. لہذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر لیول پر، چاہے وہ ٹاپ لیول ہو یا گراس روٹ لیول ہو فرنٹ لائنرز کا، سب بہت احتیاط برتیں، اور احتیاط برتنے کے ساتھ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر واپس بھی آئے گا. While members of the board of directors, particularly outside directors, can be important sources of new business for the bank once a potential credit is introduced. جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تقرر ہوتا ہے تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ اس سے ہمارا کتنا انٹرسٹ جو ہے پورا ہوگا. کیونکہ ایک بات یہ ذہن میں، اس میں کوئی معیوب بات یہ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کمرشل آرگنائزیشن ہوتا ہے. جب بھی کبھی کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی بھی بینکس کا کسی بھی ٹائپ کا انسٹیٹیوشن ہے تو اس میں یہ دیکھنا کوئی ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا اس میں مقصد پورا کیا ہوگا.
اور جب یہ مقصد کی بات آ جاتی ہے تو جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تقرر ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں اور بطور ممبر کے ڈائریکٹرشپ کے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ فائدہ کتنا پہنچائے گا بینک کو، اسی حساب سے اس کی تقرری ہوتی ہے. لہٰذا یہ اسیوم کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ممبر بنتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تو وہ بینک کا ضرور کچھ نہ کوئی فائدہ کروا دیتا ہے کسی نہ کسی اکاؤنٹ پر. لہذا اب یہ سمجھ لیجئے کہ آپ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ممبرشپ کی بات آ گئی. لہذا ہر لیول پہ یہ بات جو ہے اپلیکیبل ہے. جہاں کہیں بھی یہ بات ہوتی ہے، یہ سلسلہ ہوتا ہے، وہاں اپنا انٹرسٹ ضرور پرائمری فوکس میں رہتا ہے تاکہ اس سے ادارے کو اور زیادہ بہتری توقع کی جاتی ہے کہ جہاں انٹرسٹ ہوگا وہ لوگ زیادہ پینس لیں گے، زیادہ انٹرسٹ ان کا ہوگا، اور یہ سمجھتے ہوئے وہ بہت سی باتیں ان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، یا جو رفاہی تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے آپ پروموٹ کریں گے اس انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ کو، اسی حساب سے پھر آپ کی ترقی بھی اسی میں ہوتی رہے گی. لہذا یہ سلسلہ جو ہے آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی ادارہ ہو وہ ضرور اس کے انٹرسٹ اپنے ہوتے ہیں جو پورے کرنے چاہیے. اب ظاہر ہے وہ پورے نہیں ہوں گے تو وہ ادارہ پھر سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ادارہ خود در و دیوار تو ہوتی نہیں ہے کہ اپنے آپ وہ سروائیول کرنے اس کا ہو جائے. وہ سب لوگوں پر محیط ہوتا ہے. وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طرح سے بات آگے چلاتے ہیں، یہ کرتا دھرتا ہیں، کام کرنے والے ہیں، بینک کا انٹرسٹ کس طرح سے ہوتا ہے. لہذا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ان ممبرس کا تقرر کرتے ہیں جس سے امید کی جاتی ہے کہ بینک کا انٹرسٹ جو ہے وہ پورا ہو سکے. The board of directors should ensure that the bank's remuneration policies reflect its credit risk strategy. Remuneration policies that reward unacceptable behavior, such as generating short-term profits while deviating from credit policies or exceeding established limits, weaken the bank's credit processes. Senior management should have the responsibility for implementing the credit risk strategy approved by the board of directors and for developing policies and procedures for identifying, measuring, monitoring and controlling credit risk. یہ ضروری ہوتا ہے ہر لیول پہ. اب بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ ایسی پالیسیز مرتب کرتے ہیں جس میں وہ جو سینئر مینجمنٹ ہے اور اس سے ایسوسیٹڈ جتنے بھی مینجمنٹ پرنسپلس ہیں، مینجمنٹ پروسیسز ہیں، وہ یہ دیکھ لیتے ہیں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ریمونریشن ان کو کیا ملے گا. بعض وقت ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے کہ ریمونریشن کے اچیومنٹ کے لیے وہ ڈیویشن کر جاتے ہیں کریڈٹ پالیسیز کا، اور جہاں یہ ڈیویشن ہوا جو پرسکرائب کریڈٹ پالیسیز ہیں وہیں رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کریڈٹ پالیسیز میں کہیں ڈیویشن کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ڈیزاسٹرز ہو گئے اور وہ کبھی بھی بینک کو وہ ریٹرنز نہیں ملے جو ملنے چاہیے. لہذا جو کریڈٹ کے حوالے سے ریمونریشن کی بات آتی ہے ان لوگوں کا ریمونریٹو ٹینڈنسیز اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ بینک کے اسٹیکس کو وہ خطرے میں ڈال دیں. رسک وہاں اور زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہی اس کو ڈیویٹ کر رہے ہیں، اور جہاں ڈیویشن ہوتا ہے انہی لوگوں سے وہاں آپ کی سمجھ میں بات آ سکتی ہے کہ کس طرح سے ڈیویشن ایکسرسائز کیا جاتا ہے. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی بات ہو تو یہ ضرور رکھ لینا چاہیے کہ دا پالیسیز وچ آر اننیشیٹڈ بائی دا بینکس مینجمنٹ should be implemented in the real spirits, and there should not be any kind of a deviation which should be exercised. Therefore, it should be conveyed, the remunerative policies should be conveyed to all the levels when granting the credit or the extension in credit is allowed. This should be of paramount importance, کیونکہ جب ریمونریشن کی بات آئے گی تو اپنا انٹرسٹ جنریٹ ہو جاتا ہے اور وہیں پھر ہم ڈیویشن کرنے لگتے ہیں. Let's see what the slide says for this as well. The senior management of a bank is responsible for implementing the credit risk strategy approved by the board of directors. This includes ensuring
that the bank's credit granting activities conform to the established strategy, that written procedures are developed and implemented, and that loan approval and review responsibilities are clearly and properly assigned. Senior management must also ensure that there is a periodic independent assessment of the bank's credit granting functions. اب لون اپروول اور ریویو رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بہت کلیئرلی ڈیفائن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو سینئر مینجمنٹ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے جو بورڈ آف ڈائریکٹرس کے پرنسپلس اننسیٹ ہوئے ہیں، اور جہاں یہ پرنسپلس آ جاتے ہیں تو ان کی پالیسیز ان دا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. لہذا جو لون سینکشننگ اتھارٹی ہے، کریڈٹ ایکسٹینشن یا کریڈٹ گرانٹنگ اتھارٹی ہے، انہیں یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جس وقت یہ واپسی کا ہوگا تو یہ واپس کریڈٹ کیسے آئے گا. لہذا یہ ذمہ داری جو ہے ان لوگوں کی ہے جو کریڈٹ اپروو کر رہے ہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں رکھ سکتے جب وہ کریڈٹ اپروول پروسیس میں آ جاتے ہیں اور اپروول گرانٹ کر دیتے ہیں. The senior management must ensure that there is a periodic independent assessment of the bank's credit granting functions. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت جو کریڈٹ اپروول ہو جاتا ہے اس کا جو اتھارٹی ہے جو گرانٹ کرتا ہے اپروول، اس کے بارے میں ریویوز ضرور ہونی چاہیے کہ یہ شخص اس نے کتنی پروڈنس ایکسرسائز کی while granting this particular kind of an approval. اور جہاں یہ اپروول کا پروسیس آ جاتا ہے تو وہ اس میں اس کی اسٹریٹجی امپلیمنٹ کر سکتا ہے یا نہیں، یا کر پا رہا ہے یا نہیں. جہاں یہ بات آ جاتی ہے تو اس کی پھر اوپینین بہت سگنیفیکنٹ ہوتی ہے اور اس کو مانیٹر کرنے کی ذمہ داری اس سے جو اوپر والا مینجمنٹ ہے اس کی ہو جاتی ہے، تاکہ وہ ریویو کرے، وہ دیکھے، اسے پتہ چلے کہ کس طرح سے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا گیا. لہذا اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ رسک منیمائز کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر ایک شخص ہے وہ پروڈنٹلی اتنا اپروول گرانٹ نہیں کر رہا تو وائی شوڈ ہی بی دیئر ان دا فرسٹ پلیس. جب یہ بات آ جاتی ہے ذہن میں تو اس کو پھر ریویو کر کے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور پروڈنٹ قسم کے گرانٹ کرنے والے اپروولس ان کو وہاں پہ رکھتے ہیں تاکہ کسی طرح سے بھی پبلک منی جو ہے وہ اس کا انٹرسٹ جوپٹائز نہ ہو سکے اور وہ پیسے واپس آ سکیں. ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. A cornerstone of safe and sound banking is the design and implementation of written policies and procedures related to identifying, measuring, monitoring, and controlling credit risk. Credit policies establish the framework for lending and guide the credit granting activities of the bank. یہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ کارنر سٹون ہوتا ہے، اس پہ پورا بینک سارا دار و مدار اپنا کر رہا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ کریڈٹ گرانٹنگ کا پروسیس شروع ہوتا ہے اس وقت کسی انداز میں بھی کوئی لوپ ہول نہیں رہنا چاہیے، اور جہاں لوپ ہول اگر رہا وہیں بینک کا انٹرسٹ ختم ہوا. Let's see another slide. Credit policy should address such topics as target markets, portfolio mix, price, non-price terms, the structure of limits, approval authorities, exception reporting, etc. Such policies should be clearly defined, consistent with prudent banking practices and relevant regulatory requirements, and adequate for the nature and complexity of the bank's activities. جتنی بھی بینکس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کنفارمٹی ہونی چاہیے جو ریگولیشنز ہیں، جو مانیٹری پالیسی ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اننسیشنز دیے ہیں اور جو بینک کی اپنی پالیسیز ہیں اس کے حساب سے. کیا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے ہیں، کیا سینئر مینجمنٹ نے ان کا امپلیمنٹیشن کیا، اور ڈاؤن دا لائن اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، یہ ضرور ذہن میں آنا چاہیے. اور گاہے بگاہے ان کا پیریوڈیکل ریویو ہوتا رہتا ہے جس سے بہت سے ہمارے مسائل جو امید کی جاتی ہے کہ نہیں ہوں گے اس سے بڑی بچت ہو جاتی ہے ان پالیسیز کے تحت. Another slide. The policy should be designed and implemented within the context of internal and external factors such as the bank's market position, trade area, staff capabilities and technology. Policies and procedures that are properly developed and implemented enable the bank to, number one, maintain sound credit granting standards, 2, monitor and control credit risk, 3, properly evaluate new business opportunities, and 4, identify and administer problem credits.
As discussed further, banks should develop and implement policies and procedures to ensure that the credit portfolio is adequately diversified given the bank's target markets and overall credit strategy. In particular, such policies should establish targets for portfolio mix as well as set exposure limits on single counterparties and groups of connected counterparties, particular industries or economic sectors, geographic regions, and specific products. Banks should ensure that their own internal exposure limits comply with any prudential limits or restrictions set by the banking supervisors. اب یہ بہت ضروری ہوتی ہیں چیزیں جب ہم ان کا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، اور یہ ہر قدم پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے، اور خاص طور سے وہاں جس وقت بینک کریڈٹ سینکشن کرتا ہے وہاں ریویوز ہوتے ہیں، وہاں اسٹریٹجیکل ایررز کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے، وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کس انداز میں بینکس جو ہیں وہ گرانٹنگ اپروول جو پروسیس ہے اس کو رسک فری زیادہ سے زیادہ بناتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں مل کر ایک بات کو یقینی بناتی ہیں کہ اس میں رسک جو پبلک منی کا ہے وہ منیمائز ہو سکے. آج ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سے ایسے پرنسپلس ہیں جو منیمائز کرتے ہیں رسک. اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے اپروپریٹ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن اگر ہوتا ہے تو رسک منیمائز ہو جاتے ہیں. رسک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے تو کس طرح سے رسک انوائرمنٹ ہیلپ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے منیمائزیشن آف کریڈٹ. پھر اس میں رول آف سپروائزرس کیا ہوتے ہیں، کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور سینئر مینجمنٹ کا کیا رول اس میں ہوتا ہے. پھر ایڈیکویٹ کنٹرولز ہیں یا نہیں. خاص طور پہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی ریکویسٹ آئی، کسی نے ہم سے پیسوں کے لیے کہا، بینک سے رجوع کیا اور اس کو پیسے دھڑا دھڑ دے دیے. نہیں، اس میں ایڈیکویٹ کنٹرولز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کریڈٹ رسک ایکسرسائز کیا جا سکے. غرض کہ یہ جو ساری باتیں ہیں وہ اس بات کی طرف لے جاتی ہیں کہ جو پبلک کا پیسہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں سیف اور سیکیور ہونا چاہیے. یہ میں آپ سے ہر لیکچر کے دوران اور شروع میں بھی یہ بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ جب کبھی پیسے کی بات آتی ہے، چاہے وہ انتہائی خطیر رقم ہی کیوں نہ ہو، اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ رسک جو ہے وہ شروع ہو گیا. جہاں رسک آتا ہے، جہاں پیسہ آتا ہے وہاں رسک ہوتا ہے، اور جہاں رسک ہوتے ہیں وہاں ہر انداز میں اسٹرکٹر کنٹرولز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مختلف نوعیتوں کے ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا ریگولیشن ہو، چاہے وہ بینک کی خود اپنی پالیسیز ہوں، یا سینئر مینجمنٹ کا امپلیمنٹیشن ہو ان پالیسیز کا، یا سپروائزری رول کی بات آئے، یا پالیسی امپلیمنٹیشن ہو گراس روٹ لیول پہ. جب یہ دیکھی جاتی ہیں باتیں اسی وقت انشور کیا جاتا ہے کہ رسک اس میں نہیں ہے اور کریڈٹ جو ہے وہ واپس آ جائے گا. غرض کہ یہ تمام باتیں تھیں جن کا ذکر آج ہم نے کیا، اور آپ یقین ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ میں اور زیادہ پروڈنس آتی جا رہی ہوگی، جو آپ کو اس بات کی علامت ہوگی کہ ہاں یہ کریڈٹ ہے اور یہ رسک ہے، اور کتنا ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. مزید اب ہم آئندہ آپ سے ذکر کریں گے، آپ کو اور پروڈنٹ بنانے کی کوشش کریں گے. اب بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.